السلام علیکم دوستوں، یہ دوسری ویڈیو ہے اس سیریز کی جس کی میں نے پہلی ویڈیو تھوڑی دیر پہلے جاری کی تھی، جس میں میں نے کوٹیشن دی تھی سندھ ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو سربراہ ہیں الطاف صاحب. انہوں نے جو مہاجروں کی زمین متروکہ سندھ کو بھونڈے انداز سے ذکر تو کیا مگر اس پہ اصرار نہیں کیا، اس کو متروکہ سندھ نہیں کہا، اور ساتھ ساتھ اردو کے حوالے سے اور شناخت کے حوالے سے جو ان کا ادھر ادھر کا رویہ رہا ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے. آئیے اس کو ذرا غور سے سنیں. کی شناخت ہے، بلوچ کی شناخت ہے، سندھی کی شناخت ہے، پشتون کی شناخت ہے، سرائیکی کی شناخت ہے، ہزاروال کی شناخت ہے، بلتستان کی شناخت، بلتستانی کی شناخت ہے، گلگتی کی شناخت ہے. سب کی شناخت ہے. نہیں شناخت تھی تو جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے تھے ان کی شناخت نہیں تھی. انہیں کبھی سنس آف دا سوائل، بہت سے لوگ سن آف دا سوائل بھی کہتے ہیں انڈیویجول میں، لیکن یہاں تو پوری قومی کی بات ہو رہی ہے کہ سنس آف دا سوائل جو ہے انہیں آج تک فرزند زمین نہیں سمجھا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ کو دوسری ویڈیو شیئر کروں گا جو اس کا اپنا کچھ کیا خیال ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ سن آف دا سوائل کون سی سوائل، کون سی سوائل؟ ان بدماشوں کی جو نسل پرست ہیں، شیطان ہیں، صوفیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے شیطان صفت جو لوگ ہیں، ان کی زمین کا فرزند بننا ہے یا اپنی زمین، اپنے تبادلے کی زمین، اپنی ایکسچینج لینڈ کی زمین متروکہ سندھ کا فرزند بننا ہے؟ یہ طے کرنا ہے. آئیے اس کی یہ دوسری گفتگو بھی سنیں، پھر فرزند زمین پہ اور ہم گفتگو کریں گے. پاکستان بننے سے پہلے کس کی ملکیت تھا؟ وہ سندھ کی ملکیت تھا، سندھیوں کی ملکیت تھا. تو وطنی اعتبار سے ہم طبقے سندھ میں، تو وطنی اعتبار سے ہم سندھی ہوئے، اور شناخت کے لحاظ سے آپ مہاجر کہیں، اپنے آپ کو مکڑ کہیں، تلیار کہیں، کچھ بھی کہیں، وطنی لحاظ سے ہماری قومیت سندھی ہوئی. لمبی بات نہیں کریں گے. آپ نے سنا یہ آدمی ذہنی مریض ہے، یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. 30 سال مہاجر قوم نے اس کو پورا اختیار دیا. یہ تقریر اس کی کوئی 3-4 مہینے پرانی ہے، جس میں اس نے مہاجروں کو مکڑ اور تلیئر کہا، ٹھیک ہے، ٹپکا ہوا کہا، اور کہہ دیا کہ آپ وطنی اعتبار سے سندھی ہیں. اور ایک گمنام شخص صفدر سرکی جو کہ ایک جاہل دوسرا جو سڑکی ہے، سنکی جو ہے، اس کا کہیں سے رشتہ دار ہوگا، اس کو ساتھ بٹھا کر پوری قوم کو ذلیل کیا. اس شخص نے ذلیل کیا جس کا نام الطاف ہے. اور اس کے بعد اب یہ دوبارہ بات الٹی سیدھی کر رہا ہے کہ جی ہماری شناخت نہیں ہے، شناخت نہیں ہے. ابے تیری ذمہ داری تھی، تو 30 سال پہلے مہاجر قومیت، 5ویں قومیت، شناخت کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوا، تو نے ہزاروں لڑکے مروا دیے، پھر متحدہ بن گیا، تو سندھی بن گیا. تو پاگل ہے، یہ کیا ہے؟ آئیے اس کی ایک اور یہ گفتگو سنیں. تو اب سندھ میں نہ پنجابی ہے جس کی مدر زبان، مدر ٹنگ جس کی، نہ بلوچی ہے جس کی مدر ٹنگ نہ پنجابی ہے، نہ پشتو ہے، نہ بلوچی ہے، نہ سرائیکی ہے، نہ گلگتی ہے، نہ کشمیری ہے، نہ پوٹوہاری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کی زبان اردو ہے. آپ نے دیکھا اردو کو کتنی تذلیل کے ساتھ اس نے ذکر کیا. مطلب باقی زبانیں نہیں ہیں تو اردو ہے. بے غیرت شخص، اردو دنیا کی بہترین زبانوں میں شمار ہوتی، تو یہ سیدھا سیدھا کہنا چاہیے تھا مہاجروں کی زبان اردو ہے، اور باقی علاقائی زبانیں جن کی کوئی اہمیت نہیں وہ اپنے پاس رکھے. بڑی اہمیت ہے ان کے لیے، مگر اردو جو زبان ہے وہ بر صغیر کی جو ہے سارے مسلمانوں کی زبان تھی. ایک تاریخ ہے اس کی، سیاسی جد و جہد ہے، اس کا ذکر نہیں کیا. ایسے ذلیل کر کے اس نے اپنی زبان کا تذکرہ کیا. اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ٹویٹر پہ اس کا کیا حال رہا. دیکھیں PDM کا جو جلسہ تھا اس میں اردو کی تضحیک ہوئی، پوری مہاجر قوم بے چین ہوئی، مضطرب ہوئی، لیکن اس بے غیرت کو جو تھا کوئی فرق نہیں پڑا. یہ فوج کے خلاف اپنی بکواس کرتا رہا جس کو کرنی چاہیے، لیکن اردو کی حمایت اس نے قطعی نہیں کی. یہ بھی دیکھ لیجئے PDM کے حوالے سے اس کو بے چینی رہی، لیکن اس کو اردو کے حوالے سے
کوئی بے چینی نہیں تھی. اب یہ کہتا ہے کہ جی فرزند زمین ہمیں نہیں تسلیم کیا گیا. ابھی تیرا کام تھا کہ متروکہ سندھ پہ جم کے کھڑا ہوتا, فرزند زمین تسلیم کرواتا, 30 سال لڑکوں کو نہیں مرواتا, مجھ جیسے لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے ملک چھوڑنے پہ مجبور نہیں کرتا. اس کے غنڈے لفنگے جو ہیں انہوں نے تباہی مچائی. اس کے لنگڑے لولے پہاڑیوں نے پڑھے لکھے مہاجروں کا بیڑا غرق کیا. اب ذمہ داری ہے کہ اس شخص سے جو ہے قوم کو ہوشیار کیا جائے. مہاجر قوم کا نظریہ بڑا سیدھا سیدھا تھا, اس پہ کسی کمپرومائز کی ضرورت نہیں ہے. ہم مہاجر ہیں, یہ ہماری ایتھنیسٹی ہے, یہ ہماری قومیت ہے, ہماری ایک لمبی تاریخ ہے. اردو ہماری زبان ہے, مادری زبان ہے, مگر صرف اردو نہیں ہے. ہم پنجابی بولنے والے بھی مہاجر ہیں, ہم گجراتی بولنے والے بھی مہاجر ہیں, ہم جو ہے کاٹھیاواڑی بولنے والے بھی مہاجر ہیں, ہم جو ہے کھڑی زبان جس کو ہریانوی زبان کہتے ہیں اس کے بھی مہاجر ہیں, ہم کراچی کے بھی مہاجر ہیں, حیدرآباد کے بھی مہاجر ہیں, میرپور خاص کے بھی ہیں, سکھر کے بھی ہیں, ہر جگہ کے ہم مہاجر ہیں. مہاجر ہماری شناخت ہے. کسی کا باپ ہمیں سندھی یا کچھ اور نہیں بنا سکتا. ہم فرزند متروکہ سندھ ہیں, وہ متروکہ سندھ جو کہ 40% ہے اس موجودہ صوبہ سندھ کا, جسے عامریت نے بنایا, جسے یحییٰ خان نے بھٹو کے اشارے پہ بنایا. ہم اس صوبے کے 40% کے مالک ہیں. کہاں ہے وہ زمین, کتنی ہے, یہ جب طے ہوگا تو اس پہ ہماری بات ہوگی. فی الحال یہ ذہن میں رکھنا کافی ہے کہ 40% صوبے کا ہم متروکہ سندھ کے ہم وارث ہیں. باقی 30% جو ہے وہ سندھ کے حاری کا ہے, جو سندھی بولنے والے آپس میں طے کریں. ہم سندھ کے حاری کی حمایت کریں گے, اس کا حصہ ہم غصب نہیں کرنا چاہتے. اور ہمیں کوئی ایجنسی, کوئی ادارہ ہمیں زبردستی فرزند پاکستان نہ بنائے. ہم بانی پاکستان ہیں, بانیان پاکستان ہیں. اردو ہماری زبان ہے, ہم نے آپ کو دی ہوئی, آپ قومی زبان بنا کے رکھیں. نہیں بنانا چاہتے آپ کی مرضی, بنا دیجیے. آپ پنجابی کو, سندھی کو, بلوچی کو, جس کو چاہے بنا دیں, مگر خبردار اردو کے خلاف ہم کسی قسم کی سازش کو قبول نہیں کریں گے اور اپنے نظریے کو مضبوط کریں گے. پارٹیاں 1000 بنتی رہیں مگر نظریے کا ہم تحفظ کریں گے, چونکہ نظریہ ہماری اساس ہے, مہاجر قومیت کی پہچان ہے, مہاجر قومیت کی بقا کی ضمانت ہے یہ نظریہ, جس کو میں نے آخر میں چند سیکنڈز میں بیان کیا. خدا حافظ.